رات علی جناب نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی. کیسے نیند آئے؟ میرے بھائی زندانوں میں جو ہیں. گیلس، میرا گھوڑا تیار کرو، غار جانا چاہتا ہوں. لباس اور تلوار بھی؟ ہاں. اطاعت علی جناب. تھوڑا سا آزاد سفر بھی. عبادت کے لیے وہی نورانی جگہ، کیا ہمیں اپنی عبادت گاہ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے، یہی نزدیک میں ہے. شہنشاہ کی آمد سے پہلے خدا کی بارگاہ سے کوئی راہ حل تلاش کرنی ہوگی. اگر دقیانوس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں؟ کہہ دینا کہ رعیت کی دیکھ بھال کے لیے شہر سے باہر دورے پہ گئے ہوئے. یہ لیجیے. شکریہ گیلس. بیٹا، میری غیر حاضری میں اپنی ماں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. خدا حافظ غالب. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا علی جناب. اس خطرناک صورت میں کیا ان کا جانا ضروری تھا؟ نہیں معلوم. آؤ جی آؤ، سستے داموں میں لے جاؤ. بھائی کتنے دام میں دے رہے ہیں؟ بھائی پہلے پسند تو کر لو. لے لو بھائی لے لو، سستے داموں میں اچھی چیز. بھائی کتنے دام میں بیچ رہے ہیں؟ پہلے پسند. بھائی لے لو. بھائی کتنے دام بیچ رہے ہیں؟ یہ کتنے کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ یہ میں یہ لے رہا ہوں. کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ دیکھو دیکھو بندر لے جا رہا ہے. ہاں وہ تماشا لگا ہے. اچھے ہیں ایسے وہ بھی ہے تیرے پاس؟ ہاں اچھا مال ہے. ہاں میں یہ برتن کتنے کا ہے یار بتاؤ تو صحیح ہے. آپ پہلے پسند کر لیجیے، دام مناسب بتاؤ. پسند کریں آپ. یہ کتنے کا ہے نظر آ رہا ہے اس میں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ یہودی جولیس کے لیے جاسوسی کرتا ہے. میکسیملین کا پیچھا کر رہا ہے.
خدایا ہر موڑ پر تو نے ہماری مدد کی ہے. دنیا کے ہر فراز و نشیب میں تیرے عنایات نے ہمیں سہارا دیا ہے. مذاہب کے ہجوم میں، راہوں کی بھیڑ میں تو نے اپنا راستہ دکھایا ہے. آج بھی ہم تیرے سہارے کے، تیری ہدایت کے محتاج ہیں. خدایا ظلم و ستم کے اس دور میں ہم کیا کریں؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ کیا خاموش رہیں یا کچھ کریں؟ تو کیا کریں؟ اے ظلمتوں میں شمع ہدایت جلانے والے، عیسی ابن مریم کا واسطہ، جس راہ میں تیری مرضی ہو اپنے الطاف سے ہمیں الہام فرما دے. اے وہ جس کے الطاف و عنایات منہ زور آندھیوں میں بھی شمع امید کو حوصلہ دیتے ہیں. تیرا وعدہ ہے کہ ایک دن تیرا دین عام ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و داد کا بول بالا ہوگا، نئے صبح و شام ہوں گے، نیا اہتمام ہوگا، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، زمین اپنے خزانے ابل دے گی. خدایا وہ سہانے دن ہمیں بھی دکھا. کیسے ظالم حکومت کے جاؤ حشم کا غرور خاک میں ملے گا، کیسے ان کی طاقت کا شوکت کا دم ٹوٹے گا. خدایا کیسے؟ کب شرک و الحاد کی ظلمتیں چھٹیں گی، کب توحید کا اجالا ہوگا. عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں بھی دکھا. آہستہ آہستہ، سنبھال کے اتارو، سنبھال کے. اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے. فی الحال صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس پہاڑ کو وہاں رکھ دو. جی حضور. ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے عظیم فکر و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو جولیس کا جاسوس آ گیا. دیناسس، اس کی خبر تو لوگ کہاں سے آیا ہے؟ ہے تم سے کہہ رہا ہوں، رک جاؤ رک جاؤ. حضور مجھے آواز دے رہے ہیں. ہاں تمہیں. حضور میں کام سے جا رہا ہوں. تو تم چاہتے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی کرو؟ کیوں؟ میں نے آپ کی آواز نہیں سنی. میں نے دیکھا کہ تم میکسیملین کا پیچھا کر رہے تھے. نہیں جناب، میں ضروری کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا. انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم بھی میکسیملین کی غداری ثابت کرنے کی فکر میں. یقیناً تم بھی اسی کام کے لیے باہر گئے تھے. ارے حضور، میں تو جناب جولیس کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کا پیچھا کروں. تم ایک جگہ سے انعام لینے کے بجائے 2 جگہ سے انعام لے سکتے ہو. کیا حرج؟ حرج تو کوئی نہیں حضور. بتاتا ہوں حضور، ضرور بتاؤں گا حضور. اس کا پیچھا انجلس کے پہاڑ تک کیا. انجلس؟ جی حضور، فلاڈلفیا کے نزدیک ایک پہاڑ ہے. وہ ایک غار کے اندر گیا. حضور میں نے ان کانوں سے سنا وہ عیسیٰ مسیح کی بات کر رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا. اور کیا بتا سکتا ہوں حضور؟ آہستہ بولو. کیا کہہ رہا تھا؟ خدا بندے یکتا کے بارے میں. آہستہ بولو. مسیحی ہر جگہ ہے. اگر اسے خبر مل جائے تو تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پرندہ بھی پنجرے سے اڑ جائے گا. اچھا حضور، اب بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ بولو. تم
مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بہت ساری خبریں ہیں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی جناب میکسیملین بھاگ جائیں گے؟ وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں، معلوم ہے کہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو کیا آپ کے پاس بھی خبریں ہیں؟ وہ جو میں جانتا ہوں اس کا ایک حصہ بھی تم کو اور تمہارے مالک جولیس کو معلوم نہیں۔ البتہ میں میکسیملین سے جھگڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تم جانتے ہو کہ وہ دقیانوس کا داماد اور اس کا خصوصی مشیر ہے، اور روم میں اس کا مضبوط مقام۔ وہ شخص جو اس سے ٹکرا سکتا ہے وہ جناب جولیس ہے، جو اس کے برابر ہے۔ تو حضور آپ یہ ساری خبریں جولیس کو کیوں نہیں دیتے؟ اس پر آپ کو رحم نہیں کرنا چاہیے؟ پھر آپ کل مجھ سے نہیں کہو گے کہ آئیے اور گواہی دیجیے؟ نہیں، عاقل انسان اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کرتا۔ اچھا تو آپ مجھے بتا دیجیے، میں تمام خبریں جناب جولیس تک پہنچا دوں گا۔ ہاں، مگر ایک شرط پر نہیں بتاؤ گی کہ کس سے سنا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں والی جناب، وعدہ۔ بہت خوب، یہاں بات نہیں ہو سکتی۔ اپنے گھوڑے پر بیٹھو اور میرے پیچھے آؤ۔ سپاہی گھوڑا لاؤ۔ سوچتے کیا ہو؟ گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اتر جاؤ۔ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ کس لیے ہے علی جناب؟ شمشیر ذریعہ ہے خبر رسانوں اور جاسوسوں کی گردن اڑانے کا۔ آپ کا مطلب میں تو نہیں ہوں؟ کیا یہاں میرے اور تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ علی جناب، میں تو رومیوں اور حکومت دقیانوس کا خادم ہوں۔ تم مسیحی خدا پرستوں کے دشمن اور اپنے مفادات کے خادم۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے جولیس سے کس طرح شرفیوں کی تھیلی لی ہے۔ تلوار اٹھاؤ اور اپنا دفاع کرو۔ لیکن میں نے اب تک جناب جولیس کے احکام پر عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جناب جولیس سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں۔ نہیں جناب، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح خدا پرست ہوں، مجھ پر رحم کیجیے میرے بزرگ۔ عجب تو یہی ہے، ایک یہودی خدا پرست مسیحی خدا پرست کی مدد کرنے کے بجائے رومی بت پرستوں کی خوشامد میں کام کرتا ہے۔ اٹھ اور اپنا دفاع کر، اٹھ، اٹھ جا۔ حضور مجھے معاف کر دیجیے،
میں نے ساری عمر رومیوں کی خدمت کی ہے، مجھے بخش دیجیے حضور. آپ اپنے خادموں کو اس طریقے سے نہ مارے حضور، مجھے بخش دیجیے. اٹھ ورنہ مجبور ہو جاؤں گا کہ بغیر ہتھیار کے تجھے جہنم رسید کر دوں. نہیں 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 نہیں، آپ میرے اوپر رحم کریں. نہیں 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 نہیں، اب میں اپنے محسن پر تلوار نہیں اٹھا سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی. میں مجبور آدمی ہوں، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دیجیے. خدا جانے اب تک کتنے خدا پرست تیرے ہاتھوں رومی بت پرستوں کے قبضے میں گئے. چلو چلو آؤ، کدھر جا رہا ہو؟ آؤ آؤ آؤ. چلو بھیڑو، چلو 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 چلو. کدھر گیا یہ؟ ہاں، ارے کدھر جا رہا ہے؟ رک جا رک جا بھائی. کدھر جا رہا ہے؟ ارے ہم کو کہاں تک لے جائے گا اپنے پیچھے پیچھے؟ رک جا. رک جا رک جا، ارے رک جا. پکڑ لیا، ارے پھر سے نکل گیا، تھکا دیا. بھاگ بھاگ، دیکھتا ہوں کتنا بھاگے گا. بہت تھکا دیا، تھکا. ابے رک جا. یہ تو اسی کا گھوڑا ہے، لگتا ہے وہ پھر سے آیا ہے. اس کی باتیں تو سننے لائق ہے، دیکھوں خدا سے کیا کہہ رہا ہے. الہ، ساری زندگی تجھے بھلا کے بسر کیا ہم نے، پھر بھی تیری رحمت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہا. ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہ تھے، پہچانتے بھی نہ تھے. تو خواہش کیا کرتے، تمنا کیا کرتے. خدایا تو نے ہر خواہش سے پہلے ہر تمنا سے فزوں تر نوازا ہے. پالنے والے، یہ دنیا کی تمام نعمتیں، یہ زمین و آسماں، یہ پہاڑ، یہ دریائے بے کراں، یہ شمس و قمر، شام و سحر، شاخ و شجر، برق و ثمر، یہ آب و ہوا، ابر، گھٹا، فضا، موج صبا. خدایا یہ تمام نعمتیں ایک طرف اور نعمت ہدایت ایک طرف. اے ظلمتوں کے گنگور اندھیروں میں شمع ہدایت جلانے والے،
ہم تیرا شکر ادا کریں تو کیسے؟ اے جانوروں کو بھی رزق مدام عطا کرنے والے، تیری انگنت نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ نکلو ادھر سے، چل بھاگ، جلدی بھاگ، چل۔ رک، میرے ساتھ چل۔ پھر وہی چرواہا ابھی بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ چل میرے ساتھ آ جا، ہاں چل۔ جلدی سے اسے ختم کرو۔ تم آ گئے؟ کیا ہوا اس کا؟ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہت کچھ جانتا تھا جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا۔ مالک دو جہاں، خالق زمین و آسمان، ہم تیرے بندے عاجز و ناتواں، کاروبار دنیا سے حیران و پریشان تیری بارگاہ میں فریاد لے کے آئے ہیں۔ اے وہ جو ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، ہر چیز تیرے لیے واضح و عیاں۔ یہ مظلوموں کے بدن پر ظلم و ستم کے تازیانے، یہ صلیب پہ چڑھتے ہوئے آگ میں جلتے ہوئے پروانے، تیرے وجود کے پروانے، یہ جبر و تشدد کے زندانوں میں بے گناہوں کی گھٹتی ہوئی فریادیں، خدایا تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی گود ویران ہو گئی، خدایا تو آگاہ ہے۔ الہی، یہ یتیم بچوں کی معصوم آنکھوں میں ڈبڈباتے ہوئے آنسو تجھے پکار رہے ہیں، آنسو تجھے پکار رہے ہیں۔ میرے بھائی، تم کون ہو؟ آپ کا برادر ایمانی، آپ کا ہم مذہب۔ میرے مذہب کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ آپ کی مناجات سے۔ کتنی اچھی مناجات کرتے ہیں آپ، میں نے کئی بار سنا ہے، ولیوں کی طرح۔ یہ دودھ آپ کے لیے لایا ہوں، لے لیجئے، بھیڑ کا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ کیا آپ ایک مبلغ ہیں؟ لیکن نہیں، آپ کا لباس تو شریفوں اور درباریوں کی طرح ہے۔ آپ تو شہری معلوم ہوتے ہیں، نہیں معلوم کس شہر کے۔ اس جگہ کو کیسے پایا علی جناب؟
کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سب بھائی بھائی ہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ اینتھونی، چرواہا اینتھونی. عجیب بات ہے، ایک رومی اور چرواہا. میرے باپ دادا کسان تھے. اڈلی کے کھیتوں میں بھیڑ کے بچوں کی بھاری تعداد کی وجہ سے کسانوں کی حالت خراب ہو گئی تھی. میرے باپ دادا بھی مجبور ہوئے کہ یہاں ہجرت کر جائیں. یہاں بھی بھاری مالیات نے پیچھا نہیں چھوڑا. 1 بیگھے زمین جو ہمارے پاس ہے، مشکل سے ہماری سالانہ غذا حاصل ہوتی ہے. پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ میں لوگوں کی بھیڑیں چرا کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں. ارے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں. میکسیمیلین. میکسیمیلین، میکسیمیلین، ایسا لگتا ہے یہ نام میں نے کہیں سنا ہے. ہاں، شہر میں. تم اکثر شہر جاتے ہو؟ نہیں، کبھی کبھار. تم مسیحی کیسے بنے؟ پہلے سے تھا. میرے ماں باپ بھی مسیحی تھے. ٹراجن کے زمانے سے. البتہ مسیحیوں کو سزائیں دینے کے سلسلے میں ٹراجن کے مشہور فرمان سے پہلے ہی وہ لوگ مسیحی ہو چکے تھے. میکسیمیلین، میکسیمیلین، میں نے کہا نہیں تھا میں نے یہ نام پہلے کہیں سنا ہے. میرے خیال میں یہ دقیانوس کے ایک مشیر کا نام ہے، وہ بھی ایک اہم مشیر. ہاں، لیکن اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں 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 یار، نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں. دقیانوس کا مشیر، ایک درباری شریف زادہ، عیسائیوں کا دشمن. وہ بھی ہاں. ایک لمحے کے لیے تو میں بھی خوش ہو گیا تھا کہ مسیحیت دقیانوس کے دربار میں اور شہر کے شرفاء تک پہنچ گئی ہے. کیا یہ خبر لوگوں کی خوشی کا باعث بنے گی؟ خوشی سے بھی بڑھ کر لوگوں کی قوت قلب اور عیسائی مذہب کی رونق کا باعث بنتی ہے. نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں کہ آپ وہ میکسیمیلین ہو. لیکن خیر، آپ کا لباس تو شرفاء کی طرح ہے. بہرحال آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ٹھہر جاؤ. ارے یہ تو ازرفیل یہودی ہے. کیسے پتا چلا کہ ازرقیل کو قتل کیا ہے؟ اس کی لاش شہر کے قریب ہی جنگل میں ملی ہے. اس کی آخری ماموریت میکسیمیلین کا تعاقب تھا. پھر اس دن کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی. یقیناً میکسیمیلین کا کام ہو سکتا ہے. نہیں میتھیوز، نہیں، مجھے شک ہے. اگر یہ اس کا کام ہوتا تو 4 دن شہر نہیں چھوڑتا. اس کو معلوم تھا کہ اس پر زیادہ شک کریں گے. اب کسی اور کو بھی تلاش کرنا چاہیے. ازرقیل کر سکتا تھا کہ میکسیمیلین کے چہرے کو بے نقاب کرتا. یقیناً اس کو ثبوت ملے تھے.
اب اس کے بعد تم میکسیمیلین کا پیچھا کرو؟ حتماً پیچھا کروں گا. میرا خیال ہے کہ بانو ہیلن بھی ان سے ملی ہوئی ہے. نہیں، میں نہیں چاہتا بانو ہیلن کا کوئی ذکر آئے، سمجھے؟ میں شرکت ہمارے دین کی تقویت کا سبب ہوگی. میں کوشش کروں گی جلسوں میں شریک رہوں، لیکن توفیق کم حاصل ہوتی ہے. ہاں گیلس، بہت ہوشیار بنتے ہو، بچ گئے گرفتار ہوتے ہوتے. تم خوش قسمت ہو کہ میں پہنچ گیا. مہربانی کا شکریہ علی جناب. اگر آپ گیلس کی مدد کو نہیں پہنچتے تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ بات واضح ہے، زندان اور شکنجہ. بہرحال اس وقت وہ یہاں نہ ہوتا، شاید سولی پہ چڑھ چکا ہوتا. کوئی راہ حل سوچئے. مسیحیوں کے گروہوں کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں. ایسے حالات میں جناب میکسیمیلین کو شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تمہارے مالک کب واپس آئیں گے گیلس؟ حضور جب وہ غار جاتے ہیں ان کی واپسی کا وقت معلوم نہیں. غار؟ جی ہاں. وہ خود کہتے ہیں کہ غار میں جاتا ہوں. کیسا غار اور کہاں یہ کوئی نہیں جانتا. ظاہراً انہیں پسند بھی نہیں ہے کہ کسی کو اس جگہ کا پتہ چلے. ادونیا شہر کے باہر قبرستان کے تہخانوں میں ایک اجتماع سے خطاب کرنے والے ہیں. کیا جناب میکسیمیلین کی عدم موجودگی میں آپ شرکت کریں گی؟ میں کوشش کروں گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ محل میں ایک آدمی کا رہنا ضروری ہے. جب تک کہ جناب میکسیمیلین نہ آ جائیں کچھ تو کرنا چاہیے. میں کل ادونیا کے پاس جاؤں گا اور ان سے مشورہ کروں گا. شاید ہم مل کر کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی. ٹھیک نہیں ہے. خطرے کی صورت میں تمہاری ہمراہی ہم سب کو بہت بڑی مشکل میں گرفتار کر سکتی ہے. تو میں بانو ہیلن کے ساتھ آؤں گی. میں نے ابھی تک جانے کا فیصلہ نہیں کیا. میں دیکھتی ہوں کل کیا ہوتا ہے. مجھے معاف کرنا ایٹنے، نہیں معلوم کیوں تمہیں ہیلن سے اس قدر غصہ ہے. کافی ہے کہ تم اس پر تھوڑی مہربانی کرو اور نفرت محبت میں بدل جائے گی. کاش تم ایسی باتیں کرنے کے بجائے ہیلن کے اعمال پر بھی کچھ توجہ دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم غلطی پر ہو اور یہ نہیں جانتی کہ میکسیمیلین کی فیلاڈلفیا میں موجودگی ہماری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے، جبکہ خود تم کو یقین نہیں ہے کہ وہ ایک مسیحی ہوگا. صرف تمہارے ذریعے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے مسیحیوں کے قتل عام سے پرہیز کروں. اس کی وجہ اسے موحد نہیں کہا جا سکتا. نہیں بتاؤں گا. اور بتا ادونیا کہاں ہے؟ بتا اسے کہاں دیکھا تھا. نہیں بتاؤں گا. بتا بتا اسے ادونیا کہاں ہے. بتا ورنہ تجھے زندہ جلا دوں گا. بتا ورنہ یہیں لٹکا رہے گا. بتا ادونیا کہاں ہے. منہ کھول. بتا ادونیا کہاں ہے. نہیں بولا اور بے ہوش ہو گیا. مریم مقدس. بتا کر اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیتا. کچھ بولا؟ وہ بے ہوش ہو گیا. کھول دو اسے. دوسرا بات، ہاتھ چل تو چل تو چل چل. تم انہیں کچھ نہیں بتانا، ڈرنا نہیں، ہمت سے کام لو. چل حیوان چل. تم تو اچھا بھونے گا. مجھے چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں. آگ کو تیز کر دو. تم انہیں کچھ مت بتانا. عیسی مسیح ہم سب کے مددگار ہیں. بول بتاتا کیوں نہیں؟ ایڈونیا کہاں ہے؟
मैं भी बताता हूँ। یہ وہ زمانہ تھا جب خدا کے ماننے والے جو حکومت روم کی جانب سے سخت دباؤ میں تھے اپنے دین کی تبلیغ اور مذہبی نشستوں کو برپا کرنے کے لیے مجبور تھے کہ یا تو ویران مکانوں میں جمع ہوں یا پوشیدہ طور پر اپنی جان پر کھیلتے ہوئے شہر کے باہر پرانے قبرستانوں میں اپنے مبلغین سے الہی پیغام سن سکیں۔ حضرت مسیح آپ کو اپنی پناہ میں کوئی آئے تو نہیں؟ مسیح نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سر عام ندا دی جائے گی۔ معلم، کیا سچ مچ ایسا ہوگا؟ وعدہ خدا حق ہے، بے شک ہمیشہ جیت سچ ہی کی ہوتی ہے۔ آج آپ لوگ کم ہیں، ایک قلیل سی تعداد جو مجبوری کی بنا پر اس تاریک قبرستان میں جمع ہوئے ہیں، لیکن مایوس نہ ہو، ایک دن ساری زمین پر پھیل جاؤ گے۔ آج تمہیں گرفتار کر کے درندے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ستمگر بادشاہ اور دقیانوس خونخوار تمہیں تڑپتا بلکتا دیکھ کر مستی سے قہقہے لگائیں اور تمہاری تکلیف پر خوشی منائیں اور تمہارے آنسوؤں سے اپنے جام چھلکائیں، اس بات سے غافل کہ خدا تمہارا محافظ ہے، اور خدا کی نصرت پہنچنے پر تم بادشاہوں پر حکومت کرو گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ غلبہ تم محروموں کا ہوگا۔ تم خدا کی مدد سے شہنشاہوں کو ان کے تخت و تاج سے اتار دو گے۔ آمین۔ خدا کی مدد کو کس نے دیکھا؟ کب پہنچے گی اور کب تک مزاحمت کی جا سکتی ہے؟ جب سب کو ہلاک کر دیں، جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور سولی پر چڑھا دیں۔ یہ بندوں کا کام ہے کہ دل میں شمع ایمان جلائے رکھیں، اور یہ خدا کا کام ہے کہ اگر مصلحت جانے تو اپنے وعدے پر عمل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ الہی ہماری زندگی میں پورا نہ ہو۔ گیلس؟ جی مالکن، آپ نے کچھ کہا؟ گیلس، دھیان رکھو کہ کوئی ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔
मुअल्लिम, क्या हम सब के सब बहश में यकसा होंगे? अगर यकसा हैं तो ये अदालत से खारिज है, वरना जो छोटा है वो अपने बड़े पर रश्क करेगा। यही सवाल हजरत ईसा से हुआ तो उन्होंने फरमाया, क्या कहते हो उस शख्स के बारे में कि जिसके छोटे और बड़े बच्चे हों और हर एक को उसका मुनासिब लिबास पहनाए? तो क्या कोई छोटा अपने बड़े भाई से बड़े लिबास के लिए हिफाजत करता है? और अगर बच्चों को बड़ों का लिबास पहना भी दें तो नाराज होके कहेगा मुझे अपना लिबास चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से जन्नत में भी हर एक को हस्ब मरातिब मकाम मिलेगा और हर कोई राजी होगा। ऐ मुअल्लिम, खुदा को कैसे पुकारें कि हमारी दुआएं कबूल हो? खुदावंद आलम हमारे आका मसीह से कहता है, ऐ ईसा, सितमगरों से कह दो कि मुझे ना पुकारें, ऐसी हालत में कि माले हराम अपनी पगलों में दबाए हुए हों और घरों में बुत रखे हुए हों, क्योंकि मैंने कसम खाई हुई है कि जो मुझसे मांगेगा मैं कबूल करूंगा। लेकिन बुत परस्त, फासिक व फाजिर, माले हराम खाने वालों के लिए मेरी इजाबत लानत के सिवा कुछ नहीं। ऐ नेकियों के मुअल्लिम, हम कैसे जाने कि हम ईमान रखते हैं? अपने बातिन में झांक के देखो, हर कोई अपने बातिन से आगाह है। ईमान खूबियों का एक ऐसा दरख्त है जो अपने फलों से पहचाना जाता है। तुम अपने वजूद के फलों को परख के देखो, कभी भी फासिद दरख्त खूबियों के फल नहीं देता। अगर आपके दरख्त वजूद में सदाकत, अमानत, इफ़्फ़त, मोहब्बत, शुजाअत और सबसे बालातर इश्क खुदा जैसे मीठे फल लगे हों तो समझ लो ईमान रखते हो। एक आदमी आ रहा है। ईसा मसीह पर दुरूद और सलाम हो। सलामत रहे मसीह के चाहने वाले। जनाब अडोनिया मौजूद हैं? जी, मुझे उनसे मिलना है। हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ये दुनिया एक पुल के मानंद है। हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ये दुनिया एक पुल के मानंद है जो तुम्हें आखिरत तक पहुंचाता है। बस गुजर जाओ और उससे दिल न लगाओ। दुनिया की दौलत तुम्हारी आंखों को फरेब न दे और उसकी आंधियां तुम्हारे शमे ईमान को बुझा न सके। बहरहाल ये दुनिया गुजर जाएगी और जो चीज हमेशा तुम्हारे साथ होगी तुम्हारे अमाल है। होशियार, होशियार कि रोज़ क़यामत तुम्हारे साथ गुनाहों के अंबार ना हो। क्या ये सच है कि खुदा मुर्दों को दूसरी दुनिया में फिर से जिंदा करेगा? बोसीदा हड्डियां किस तरह जिंदा होगी? आखिर ये किस तरह? जिस तरह से कि पहले तुम इस दुनिया में न थे और तुमको हयात बख्शी। क्या तुमने खिज़ां के बाद मौसम बहार में दोबारा शगुफों को निकलते हुए नहीं देखा? वो हर चीज पर कादिर है। याद रखो, ईमान जबान से नहीं
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بات کرنے یا ظاہری شکل سے تم ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ان کے دل دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ تم لوگ کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ خاموش، رک جاؤ۔ ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ کہاں جا رہے تھے؟ عیسائیوں کے اجتماع میں شرکت کرنے کو؟ گرفتار کر لو۔